میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ ہمیں اچھی نیت اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو مکۃ المکرمہ کے اندر ایک شخص تھا جس کی مدینہ المنورہ کے اندر ایک خاتون سے بات ہوئی اور اس نے اس کو شادی کی پیشکش کی۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ مدینے کو چھوڑ کر مکہ نہیں جا سکتی۔ اس نے یہ شرط لگائی۔ اچھا، شرط کی ایک اور بھی کہانی سنیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابیہ ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ان کو حضرت ابو طلحہ نے دعوت نکاح دی تو انہوں نے شرط رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر لوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ جس رسول کا میں کلمہ پڑھتی ہوں اسی رسول کا تمہیں بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو جناب ابو طلحہ نے کہا کہ میں اس شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے شرط قبول ہے۔ تو پھر جناب ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بنے۔ تو حضرت ام سلیم کی جناب حضرت ابو طلحہ سے جب شادی ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں ہے اور ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک شرط رکھی۔ اب وہ خاتون اس نے بھی یہ شرط رکھی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو اگر نکاح کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ایک خاتون کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اسی اثناء میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ چلو مسلمانوں کے ساتھ میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں گا اور جا کے میں اس خاتون کے ساتھ شادی بھی کر لوں گا۔ تو جب یہ مدینہ المنورہ کے اندر آیا تو اس نے آ کے اس خاتون کے ساتھ شادی کر لی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مل جائے گی۔ اور جس نے کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو وہ اس سے نکاح کر لے گا، اور جس نے مال و دولت کے لیے ہجرت کی اس کو مال و دولت مل جائے گا۔ تو اس خاتون جو ام قیس اس کا نام تھا، اس کے ساتھ اس نے شادی کر لی۔ صحابہ کرام پھر اس کو چھیڑا بھی کرتے تھے اور بات کیا کرتے تھے کہ یہ وہ ہے جس نے ام قیس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ تو اس کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے کہ اس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی ہے۔ تو ہمیں اخلاص سے نیت سکھائی گئی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی، ایک شخص وہ جہاد کے لیے جاتا ہے، راہ خدا میں جاتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑوں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، میری شہرت بھی ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سمجھے کہ شاید میں حضور سے عرض نہیں کر سکا، پھر عرض کی حضور جی، اس کی نیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے، لیکن ساتھ نیت یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، میری ایک شہرت ہو جائے اور لوگ میری تعریف کریں۔ تو حضور نے فرمایا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ پھر سمجھے کہ شاید میں بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا نہیں سکا، تو انہوں نے پھر عرض کی حضور جی، اس کی نیت یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے، لڑتا لڑتا شہید ہو جائے، اور ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، لوگ مجھے شہید بھی کہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اے ابو
اوباما الباہلی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، جو صرف اس کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، اللہ اسی عمل کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے بڑے سے بڑا عمل بھی کر دیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ساری رات چور بھی جاگتا ہے اور چوکی دار بھی جاگتا ہے، لیکن نیت کا فرق ہے، تو چور کے لیے گناہ ہے اور چوکی دار کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ نیت کا کانٹا بدل گیا، دونوں کا عمل ایک جیسا ہے لیکن نیت مختلف ہے، تو ایک کو اجر ملے گا اور ایک کو گناہ ملے گا۔ اس لیے نیت اچھی ہونی چاہیے، اور نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ بعض اوقات بندے کی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا عمل جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں چوری اس لیے کروں گا تاکہ میں غریبوں، مسکینوں، بیوگان کی خدمت کروں گا۔ اب نیت تو اچھی ہے لیکن جو اس کے لیے عمل کر رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے، تو عمل درست نہیں ہے۔ تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو تو یہ قابل قبول ہے۔ اور بعض اوقات صرف نیت اچھی بندہ کر لے، نیت اچھی کر لے تو اس کا ثواب مل جائے گا۔ کل قیامت والے دن ایک شخص کا نامہ اعمال کھلے گا، اس میں حج لکھے ہوں گے، عمرے لکھے ہوں گے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو حج عمرے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کے تیرے نامہ اعمال میں حج اور عمرے لکھ دیے ہیں۔ تو حج اور عمرے وہ صرف نیت کی، اخلاص کی بدولت وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اعمال کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایک شہید کو اور ایک سخی کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے آواز دی تھی، تجھے علم دیا تھا، تو اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ساری عمر تیرے بندوں تک تیرا دین اور تیرا پیغام پہنچایا، تیرا قرآن پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے تو سارا کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ واہ کتنی شہرت کا حامل ہے، تیری واہ بلے ہو، تیری شہرت ہو، ہٹو بچوں کا شور ہو، تو اس لیے سارا کچھ کرتا رہا، تو دنیا کے اندر سب کچھ ہو گیا، اب تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرا مال تیرے بندوں پہ لگایا اور بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو نے جو مال خرچ کیا وہ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی بندہ ہے، اس نے فلاں بندے کی بھی مدد کی، فلاں بندے کی بھی مدد کی، اس نے فلاں کو گھر بنا کے دیا، تو نے اس لیے لوگوں کی خدمت اور مدد کی تھی، لہٰذا دنیا کے اندر تجھے شہرت، عزت، مقام سب کچھ مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے جان جیسی متاع عزیز دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتا لڑتا جام شہادت نوش کر لیتا ہوں، اپنی جان دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تو نے جان اس لیے دی، تو شہید اس لیے ہوا، تو نے اپنے آپ کو قربان اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر شخص ہے، کتنا کڑیل جوان ہے، تیری شہرت ہو، تیرے نام کے بورڈ لگے اور تو شہید کہلائے، تو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا، لہٰذا دنیا میں تجھے شہرت بھی مل گئی، تیرے نام کے بورڈ بھی آویزہ ہوئے، لوگوں نے واہ بلے بھی کی اور اشتہار کے اندر نام بھی آیا، آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قاری کو، شہید کو اور اس سخی کو پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیت وہ درست رکھیں، نیت کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو بھی ہم عمل کریں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں یا بڑے سے بڑا عمل کریں۔ بابا اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ کام کے پیچھے نیت چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ تم چھوٹے سے کام کو بڑی نیت کے ساتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کر دے گا، لیکن اگر تم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے لیکن نیت دکھلاوے والی ہے، نیت ریاکاری والی ہے، تو اس کا کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا گیا جو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، فرمایا ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، اس کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے، کسی نیک عمل کو شرک نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس اچھے عمل کو، یعنی اچھا عمل تم نے کرنا ہے لیکن کسی کے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہے ہو، تو یہ شرک اصغر
قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیت اچھی کے ساتھ اعمال کریں۔ فرمایا گیا مومن کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کا جب معرکہ پیش آیا تو غزوہ بدر کے اندر مجاہدین کی تعداد کتنی ہے؟ 313، لیکن آپ سیرت اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 313 لوگ میدان جنگ کے اندر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ میدان جنگ میں 305 لوگ ہیں، باقی جو 8 لوگ ہیں وہ میدان جنگ میں گئے ہی نہیں، لڑے ہی نہیں ہیں، لیکن یہ 8 لوگ گھر سے نیت کر کے نکلے تھے ہم نے بھی میدان جنگ میں جانا ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی زوجہ کے پاس چلے جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ تو اس طرح اور بھی صحابہ تھے، تو وہ 8 لوگ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے، لیکن ان کی نیت اخلاص والی تھی، وہ جانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ان مجاہدین کے برابر ثواب عطا فرمایا۔ بلکہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان مجاہدین کو بھی برابر کا حصہ ملا۔ ہم ان 8 لوگوں کو ساتھ شامل کرتے ہیں 305 کے اندر، تو پھر 313 یہ افراد مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت کا اخلاص ہے، جو اس میدان کے اندر نہیں بھی گئے تھے مگر ان کو اس کا ثواب مل گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت درست رکھیں، جو بھی عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، چھوٹے سے چھوٹا کام کریں یا بڑے سے بڑا کام کریں، ہمارا قبلہ نیت وہ درست ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا موقع ہوتا ہے تو قربانی کے موقع پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے جو اس کا خون ہے وہ نالی میں بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں، اپنے ہمسایوں کے گھر میں اور رشتہ داروں کے گھر میں، غریبوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں، اس کی کھالیں مدارس والے اور مختلف تنظیموں والے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچا؟ تو فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا وہ تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کا وہ اخلاص پہنچتا ہے کہ تم نے کس لیے قربانی کی تھی، تمہاری نیت کیا تھی، تم نے قربانی کس لیے کی تھی، وہ دل کی نیت وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اس لیے نیت کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص نیت مانگیں اور اخلاص کے ساتھ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔